ایسا ہی ایک واقعہ جو سنیں گے تو دل جوم اٹھے گا، اور دودھ پاک کی کثرت پر، دودھ پاک پر آپ کا یقین مزید پختہ ہو جائے گا۔ اور اس میں آج آپ کو ایک خاص اجازت بھی دینی ہے ہر اس شخص کو کہ جو کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کرنے سے طبیب قاصر ہیں، ڈاکٹر قاصر ہیں۔ آج ایک خصوصی اجازت دوں گا اس وظیفے کی، اس درود پاک کی کہ الحمدللہ جس کا میں عامل بھی ہوں، الحمدللہ اس کی اجازت مجھے ہے، اور الحمدللہ میں اجازت دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اس وظیفے کو باقاعدہ میں نے اجازت کے ساتھ کیا، اور ایک مخصوص ایام میں، مخصوص تعداد میں، مخصوص جگہ میں بیٹھ کر اس سیغے کے ساتھ میں نے جو ہے وہ درود پاک پڑھا۔ اور وہ سیغہ ہے ہی ایسا کہ مرض سے شفا یابی کے لیے مجرب تسلیم کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک لڑکی آئی اور آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بریسٹ کینسر ہے، اور ڈاکٹر صاحبان نے سرجری کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے میری چھاتی کی ایک سائیڈ کاٹ دی ہے، اور اب جو ہے وہ کینسر دوسری طرف پھیل گیا۔ اب ڈاکٹر مجھے علاج کے بجائے درد دور کرنے والی میڈیسنز دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، لیکن میرا درد دور نہیں ہوتا، میری تکلیف دور نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب میری زندگی عذاب بن گئی ہے، اللہ مجھے موت دے دے، میں بڑی پریشان ہوں۔ وہ بیچاری یہ بتاتے ہوئے زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا اس بچی پر، میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے، نیک آدمی تھے ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یوں کیا، میں نے دل میں سوچا کہ اس بچی کو درود شفا پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے درود شفا فوٹو سٹیٹ کروایا اور اس بچی کو دے دیا، اور اس بچی سے کہا بیٹا اس درود پاک کو پڑھو، یہ تمہاری دوا بھی ہے اور تمہارے لیے شفا بھی ہے۔ جب بھی پیاس لگے پانی پر دم کر کے پیو، تم اس کی کثرت کرو، اللہ کریم کرم فرمائے گا، اور تمہارا یہ جو مرض ہے اللہ کے رحمت سے، درود پاک کی برکت سے دور ہو جائے گا۔ وہ بچی کہتی کہ کم و بیش 6 مہینے بعد وہ بچی دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئی، وہ لڑکی حاضر ہوئی اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس لڑکی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا نا اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب شروع میں نے درود شفا پڑھنا شروع کیا، درود پاک پڑھنا شروع کیا، تو میری تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور پھر جیسے جیسے میں اس کی تعداد بڑھاتی گئی، اس کی کثرت کرتی گئی، اللہ کریم نے کرم فرمایا اور میری تکلیف کو دور فرما دیا۔ پھر میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے، کینسر کی تشخیص والے ٹیسٹ، کہ جن سے پہلے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ تو جب میں نے ٹیسٹ کروائے تو اللہ کریم نے کرم فرمایا، میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رپورٹ میں کینسر کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے درود شفا کی برکت سے مجھے کینسر جیسے مہلک مرض سے شفا عطا فرمائی۔ اے عاشقان رسول، درود شفا، دیکھیں درود پاک تو سب ہی اچھے ہیں، سب ہی اعلیٰ ہیں، سب درود پاک ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہیں، ان کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور حاجات بھی پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں درود شفا کی، وہ درود پاک کہ جس کی کثرت کے ساتھ یقینی شفا نصیب ہوتی ہے۔ ایسے امراض کے جن کا علاج کرنے سے ڈاکٹر قاصر ہوں، طبیب قاصر ہوں، اور وہ کہہ دیں کہ بس اب ہمارا جواب ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ درود شفا پڑھے، لیکن پڑھے توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ درود شفا پڑھے، اللہ کریم کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اسے اس مرض سے شفا نصیب ہو جائے گی۔ میرے پیرو مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ درود شفا میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ درود شفا کو لکھ کر مریض کو چٹوایا جائے، یا درود شفا لکھ کر پانی میں گھول کر پلایا جائے، تو جب یہ بندہ پیے گا تو انشاءاللہ الرحمن اس کا وہ مرض چاہے جتنا مرضی بڑھا ہو، رب کی رحمت سے، درود شفا کی برکت سے وہ مرض دور ہوگا۔ تو جو بھی شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہے اسے چاہیے کہ وہ درود شفا پڑھے،
اور اس کو پیے، اس کو لکھے اور لکھ کر پانی میں گول کر پیے، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اور میری طرف سے ہر عاشق رسول کو، ہر درود پاک پڑھنے والے کو اجازت ہے کہ جو بھی اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود شفا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اجازت اس شخص کو ہے، اس بھائی کو ہے، اس بہن کو ہے کہ جو اسی وقت جو ہے وہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 1 مرتبہ کمنٹ میں درود پاک لکھ لے۔ ہر اس شخص کو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 313 کی تعداد میں۔ 313 کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ۔ اپنے پاس جو ہے وہ پانی بھی رکھنا ہے، اپنے پاس جو ہے وہ تیل بھی رکھنا ہے، اپنے پاس نمک چینی وغیرہ بھی رکھیں اور ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اور یہ جو درود شفا ہے نا، صرف اس سے بیماریوں سے شفا نصیب نہیں ہوتی، بلکہ روحانی امراض سے بھی نجات نصیب ہوتی ہے۔ خصوصاً وہ شخص کہ جو جادو جنات، عصیب میں مبتلا ہو یا رجعت میں مبتلا ہو، تو وہ بھی اس درود شفا کو پڑھے تو اللہ کریم کرم فرمائے گا، اس کی وہ جو جادو جنات کے، عصیب کے معاملات ہیں، یا نظر بد کے معاملات ہیں، یا بندشوں کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ وہ اس درود شفا کی برکت سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور وہ عاشقان رسول کے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، وہ 315 مرتبہ اس کو پڑھیں روزانہ، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، کرم ہوگا، شفا یابی یقینی انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگی۔ اللہ کریم درود شفا کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ اس درود پاک کو بھی اب میں مشورہ دوں گا کہ اپنے اوراد و وظائف میں رکھیں۔ زیادہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، ایک تسبیح پڑھنے، ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے، تو کوشش کریں کہ 11 مرتبہ اس درود پاک کو روزانہ ضرور پڑھا جائے۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کے جو روحانی اور جسمانی امراض ہیں وہ اس کی برکت سے دور ہوں گے، اور اس کی کثرت کرنے والا نیک بھی بن جاتا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی روحانیت بوسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ شیاطین کا خلل دور ہو جاتا ہے، وساوس دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بندہ نیک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کو نماز و روزہ کی توفیق نہیں مل رہی، عبادت میں غفلت کر جاتا ہے، عبادات نہیں کر پاتا، نمازیں نہیں پڑھتا، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی درود شفا پڑھے، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچارہ آپ کے ایک کلک کی وجہ سے اس ویڈیو کو سنے اور درود پاک پڑھے، اور اللہ کریم اس مرض سے شفا عطا فرما دے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی باعث برکت اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔